بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کو نازل کیا، اے ایمان والو، تم خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، آپ نے اس سے تلاوت میں فرمایا تو ایک نوجوان بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو وہ بہت زیادہ ہل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نے کہا، لا الہ الا اللہ۔ آپ نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بشارت ہم سب کے لیے نہیں، صرف اسی کے لیے مخصوص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اللہ کے اس فرمان کو نہیں سنا، وہ یہ اس کے لیے ہے کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور حشر کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 قطرے اور 2 نشان خدا کو بہت محبوب ہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلے، دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرے، اور دونوں نشانوں میں سے ایک وہ نشان جو اللہ کے راستے میں جہاد وغیرہ سے لگے، اور دوسرے نماز وغیرہ کی ادائیگی کی وجہ سے پیشانی میں جو نشان پڑ جائے۔ روایت ہے براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری مرد کے جنازے کے لیے روانہ ہوئے اور قبرستان میں پہنچے، اور اب تک لاش قبر میں نہیں اتاری گئی تھی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ہم لوگ بھی آپ کے ارد گرد سر جھکائے بیٹھ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اس سے زمین کوریدتے گئے، پھر آپ نے سر اٹھایا، دوبارہ اور 2 یا 3 بار فرمایا، اللہ کے ساتھ پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ پھر فرمایا، مومن دنیا سے گزرتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آسمان سے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ان کے چہرے آفتاب کے مثل سفید اور نورانی ہوتے ہیں، اپنے ساتھ جنت سے کفن اور خوشبو لاتے ہیں، اور اس کے سامنے جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں، اے پاک نفس، بدن سے باہر آ اور پروردگار کی طرف روانہ ہو۔ پس روح ایسی آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشک سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے، چاہے تم کو اس کے خلاف کچھ اور نظر آتا ہو، یعنی ظاہر اس کو تکلیف و کرب میں دیکھتے ہو، اور ملک الموت روح کو لے آتے ہیں، اور فوراً فرشتے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور جنت کا کفن پہناتے ہیں اور جنت کی عمدہ اور بہترین خوشبو لگاتے ہیں۔ اب اس سے مشک سے زیادہ خوشبو نکلتی ہے، اور اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب کسی فرشتوں کی جماعت سے ملاقات ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں، یہ کس کی مبارک روح ہے؟ یہ کہتے ہیں، فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور دنیا میں اس کا جو نام تھا عمدگی کے ساتھ وہ نام لیتے ہیں، یہاں تک کہ آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ جب دروازہ کھلتا ہے تو آسمان کے سب فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ دوسرے آسمان تک پہنچاتے ہیں اور اس کا بھی دروازہ کھلواتے ہیں۔ اس آسمان کے بھی سب فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ جب اس طرح 7 آسمان طے کرتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا اعمال نامہ علیین میں لکھو، اس کو یعنی اس کی روح مثالی کو زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میں نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں ملا دوں گا اور اسی سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ بس اس کی روح مثالی جسم میں مثالی طرح ڈالی جاتی ہے، اور 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور بیٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، کون ہے یہ شخص جو تمہارے پاس بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ پھر دونوں فرشتے ان سے پوچھتے ہیں، تو نے ان کو کس طرح پہچانا؟ وہ کہتا ہے، میں نے قرآن پڑھا اور ان پر ایمان لایا اور ان کی سچائی کو معلوم کیا۔ تب آسمان سے ایک منادی پکارے گا، سچ کہا میرے بندے نے، اس کے واسطے جنت کا فرش بچھا دو اور جنت کا لباس اس کو پہنا دو، اور اس کے واسطے جنت کا دروازہ کھول دو تاکہ جنت کی ہوا اور خوشبو آئے، اس کی قبر جہاں تک نگاہ جائے کشادہ کر دی جائے۔ پھر اس کے پاس ایک مرد آئے گا، نورانی چہرہ، عمدہ لباس، خوشبو والا، اور کہے گا، تجھ کو مبارک ہو، یہ آرام اور اسی دن کا وعدہ دنیا میں جو تجھ سے کیا گیا تھا۔ وہ پوچھے گا، تم کون ہو؟ تمہارے چہرے سے نیکی برستی ہے۔ وہ کہے گا، میں تیرا نیک اعمال نامہ ہوں جو تو نے دنیا میں اللہ کے واسطے کیا تھا۔ مردہ کہے گا، اے رب، قیامت قائم کر تاکہ میں اپنے گھر والوں سے جلد ملاقات کروں اور اپنی خیریت بیان کروں، یعنی جسمانی راحت و آرام میں ہر طرح مشغول ہوں۔ گو جسم مثالی میں روح مثالی حالت برزخ میں بھی چین اور راحت میں رہتی ہے۔